میں بے بسی اور خوف کے عالم میں زار و قطار رونے لگا۔ فرشتہ خاموشی سے میرے پاس کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ میری طرف متوجہ ہوا تھا۔ صوبان، تم پر آخرت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے جو تمہارے پیچھے رہ جانے والوں پر ابھی بند ہے۔ جلد ہی ان پر بھی وہ حقیقت کھول دی جائے گی جو تم پر کھولی گئی ہے۔ تمہارے ساتھی، دوست، رشتہ دار، احباب دنیا کے جھمیلوں میں گم ہیں۔ کسی کو معاش کی فکر ستا رہی ہے تو کسی کو نئے گھر کی تعمیر اور جدید ماڈل کی گاڑیاں خریدنے کی دوڑ نے غافل کر رکھا ہے۔ کسی کو مال و دولت کا نشہ ہے تو کسی کو اقتدار و اختیار کا۔ غرض سب کے سب ہی خدا کی یاد سے بیگانے ہیں۔ تمہارے حلقہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف تم ہی ہو جو موت کی گود میں سر رکھے سو گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ سب کو ہی اس دار فانی سے کوچ کرنا ہوگا۔ موت کی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکا۔ موت سے فرار ممکن ہی نہیں۔ ہمیشہ سے ہی انسانوں کی اکثریت اپنی ناشکری اور غفلت کے نتیجہ میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دینے کے ساتھ ساتھ تنبیہ اور انذار کر دیں، اور تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی تھی، مگر انسانیت کو کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ اسی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے قوموں پر عذاب بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو اس کا شکر بجا لائے اور ایمان و اخلاق کی راہوں پر گامزن ہوئے، وگرنہ اکثریت ان میں سے گمراہوں کی ہی ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے تو مجھے بتاؤ کہ میرا انجام کیا ہوگا؟ میں نے گڑ گڑاتے ہوئے اس کی منت کی تھی۔ فرشتے نے دیوار کی جانب اشارہ کیا جیسے مجھے کچھ دکھانا چاہتا ہو۔ اس کا اشارہ کرنا ہی تھا کہ دیوار روشنی سے بھر گئی اور ایک قسم کی اسکرین نمودار ہوئی۔ اس تیز روشنی سے میری آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ میں نے کچھ ڈرتے ہوئے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ اس نے اپنی مخصوص بھاری آواز میں جواب دیا، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے۔ تمہاری زندگی کا ہر گزرا ہوا سال، ہر مہینہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، حتیٰ کہ ہر سیکنڈ بھی اس نامہ اعمال میں ویڈیوز کی شکل میں حفاظت سے رکھا گیا ہے۔ مجھے ایک گھبرانے والی کیفیت نے آ گھیرا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میرا مشکل حساب لیا جائے گا۔ میں پریشانی میں کہنے لگا، ایک ایک لمحے کا ریکارڈ؟ نہیں نہیں، یہ ناممکن ہے۔ میں نے بڑے یقین سے کہا تھا۔ فرشتہ قدرے طنزیہ لہجے میں بولا، تمہارے ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے مجھے صرف ایک اشارہ ہی درکار ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا تو میرے سن پیدائش سے لے کر سن وفات تک ساری لسٹ کھل گئی تھیں۔ میری آنکھیں حیرت اور خوف کے عالم میں پھٹی ہوئی اسکرین کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ زندگی میں جو بھی برے اعمال اور گناہ مجھ سے سرزد ہوئے، آج خدا کے حضور ان پر میں جواب دہ تھا۔ تمام بدعمالیوں میں نے کتنا حصہ ڈالا تھا، یہ تفصیل بھی اس اسکرین پر درج تھی، جن میں سے جھوٹ، والدین کی نافرمانی، بد نظری، حسد اور عداوت، ناانصافی اور بے ایمانی، حرص و لالچ، احسان فراموشی اور وعدہ خلافی، خود غرضی، دھوکہ دہی، بخل، غیبت اور عیب جوئی، حتیٰ کہ کچھ لمحوں کی نظروں کی خیانت بھی ویڈیوز کی شکل میں موجود تھیں۔ چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات، چاہے وہ ظاہر تھی
یا چھپی ہوئی، سب کی سب اس نامہ اعمال پر درج تھیں۔ فرشتہ ایک کے بعد ایک ویڈیوز کو پلے کرتا جا رہا تھا۔ میں اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ انکار کرنے کی تمام وجوہات اپنی موت آپ مر گئی تھیں۔ انکار کرنے کا اب کچھ فائدہ بھی نہ تھا، کیونکہ میرے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، میری زبان، میرا چہرہ، حتیٰ کہ میرا پورا وجود میری سرکشیوں اور بدعمالیوں کا گواہ بنا ہوا تھا۔ سب میرے خلاف ہی گواہی دے رہے تھے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ ندامت سے میرا سر جھکا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کیے گئے گناہوں اور سرکشیوں کی سیاہی میرے چہرے پر مل دی گئی تھی۔ اے کاش مجھے موت آ جائے، اے کاش مجھے موت آ جائے، میرے دل سے آہ نکلی تھی، مگر اب تو موت کو بھی شاید موت آ گئی تھی۔ مایوسی، ندامت، رسوائی، شرمساری اب شاید میرا مقدر بن گئی تھی۔